بسم اللہ الرحمن الرحیم 132 نمبر کے اندر آپ حضرات کو نکاح کے جو آداب ہے، سنت طریقے ہیں، وہ بتانے والے ہیں۔ نکاح جب کوئی باندھ لے گا نا تو نکاح کے وقت خطبہ پڑے گا، اور یہ خطبہ جو ہے نا یہاں پر ایسا لکھا ہوا ہے، اور بھی خطبے کے الفاظ ہے۔ جب نکاح باندھے گئے ایسے الفاظ بولے گئے: ان الحمد للہ نستعین ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل الحمد لله وقال عليه الصلاة والسلام النکاح من سنتی وفی روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو اس طرح کے الفاظ پڑھ سکتے اور بھی کچھ حدیث وغیرہ ملا سکتا ہے۔ دوسری چیز جو سنت طریقہ ہے ہمارے احناف حضرات کے نزدیک، دیگر علماء حضرات واجب سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب نکاح کر لے تو ولیمہ بھی کر لے۔ ولیمے کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کے وقت جو کھانا کھلایا جاتا ہے، جس کو عرس کا کھانا کہتے ہیں، وہ جو ہے اسی کا لفظ عرس ہے نا۔ باقی جو عرس پیر حضرات نے بنائے ہیں آج کل کے زمانے میں، پہلے زمانے کے تو پھر بہت اچھے تھے، نیک صالح لوگ تھے، بدعت وغیرہ سے دور دور رہتے تھے، تو جو عرس کا کھانا ہوتا ہے وہ بھی کھلائے گا۔ عرس اسی کو کہتے ہیں، دوسری چیزیں کوئی عرس دنیا میں نہیں ہے قرآن حدیث میں۔ اور اس کھانے کی دعوت جس کو دی جائے نا وہ آئے گا، واجب ہے، کیونکہ کھانے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر ادھر کیا ہو لغو فضول کے کام و تماشے ہو اور گناہ کے کام ہو، پھر وہاں سے وہاں نہ جائے۔ اور ولیمے کے لیے فقیروں کو بھی دعوت دینا چاہیے، جیسے کہ لوگ غنیوں کو بلاتے ہیں، کیونکہ فقیروں کو اگر چھوڑے گا تو یہ برا ولیمہ ہوگا اور اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نکاح کو ظاہر کر کے کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ حضرات کو یہ بات پہلے بھی بتائی گئی ہے کہ چھپے چھپے تو کوئی نکاح نہیں کرتا نا، کہ چھپ کسی لڑکی لایا اور پھر ہو گیا معاملہ، نہیں۔ ویسے بھی محلے والے کو تو پتہ ہی ہونا چاہیے، رشتہ دار اقربا وغیرہ بھی آتے، تو یہ بس کیا ہے، نکاح کا اعلان سمجھ لو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سنت اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو شوہر کو اور لڑکی کو جو ہے لوگ کیا کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے کہ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکم فی الخیر یا بالخیر والسلام۔ کسی بھی زبان میں دے سکتے، بس آسان الفاظ بارک اللہ لکم یا بارک اللہ لکم یا بارک اللہ فیکما، کہ اللہ برکت دے۔ اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا جو ہے یہ بھی بہتر طریقہ ہے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ شوال کے مہینے میں آپ علیہ السلام نے میرے ساتھ نکاح کیا، پھر رخصتی بھی ہو گئی۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی مہینے میں آپ نکاح کر لے اور کسی میں نہ کرے، چاہے کسی بھی مہینے میں آپ نکاح کرے، کسی بھی دن درست ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شگون وغیرہ کی بات نہیں ہے۔ اور جب بیوی کے پاس آدمی چلا جاتی ہے، بہتر اور سنت طریقہ ہے کہ ایسے الفاظ بول دے: اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیہ۔ مقصد کیا ہے کہ یا اللہ جو خیر ہے اس میں وہ مجھے نصیب فرما، شر سے دور فرما، مانا جو خیر اس کے اندر آپ نے چھپا کے رکھی ہے نا وہ مجھے حاصل کر کے دے اور شر سے بچا کے رکھ دے۔ اور جب خاص وقت آ جائے، ملاقات خاص، جمع اس کو کہتے ہم بستری، مباشرت، تو اس سے پہلے جو ہے یہ کلمات بھی پڑھ لیتا کہ شیطان سے محفوظ ہو اور شریر جنات کی نظروں سے محفوظ ہو۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان
وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، یہ پڑھ لے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا جب یہ رات گزر جائے، جسے اس کو سہاگ رات بھی بولتے ہیں، پھر اس کے بعد اکثر آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اکثر علاقوں میں یہی ہوتا ہے، پوری دنیا کی بات ہے، ایسا نہیں ہے سارے انسان ایک جیسے حامل ہے جذبات کے۔ تو وہ کیا کرتے، شوہر سے لڑکی پوچھتے کل کیا ہوا تھا، اور لڑکی سے جو ہے لڑکیاں پوچھتے ہیں کل کیا ہوا تھا، کیسے ہوا سب کچھ۔ تو آپ نے جو ہے نا ان باتوں کو ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ یہ گناہ کی بات ہے، اور بڑی سخت وعید اس کی لائی ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن سب سے شریر آدمی سمجھا جائے گا انسان، کہ جو کیا کرے، بیوی کا راز جو ہے لوگوں کو دکھائے، اس کو بتائے، مجلس میں بول دے، اسی طرح سے لڑکی اس بات کو کیا کر دے، بول دے۔ تو یہاں تک بات جو آپ حضرات کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی۔ آگے یہ مسئلہ ہے نکاح میں خیار کا مسئلہ ہے، کہ اگر کسی وجہ سے شوہر کو مشکل درپیش ہو جائے یا بیوی کو مشکل درپیش ہو جائے، تو کیا وہ نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فسخ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خاتون ہے، اس نے نکاح کیا ہے ایک آدمی سے، ایک آدمی نے ایک خاتون سے نکاح کیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ کیا ہے، پاگل ہے مثلا، یا کیا ہے اس کے بدن پر جو ہے جذام کی بیماری ہے، کوڑ کی بیماری ہے، یا برس وغیرہ کی بیماری ہے، یا اس خاتون سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو کہ خاتون سے فائدہ، استمتاع، نفع، ہم بستری والا جو فائدہ ہے، جو لذت حاصل کی جاتی وہ نہیں ہو سکتی، یا شوہر میں مسئلہ تھا، پاگل تھا۔ بعض اوقات ان باتوں کا پتہ نہیں چلتا، ایسا ہوتا ہے، لوگ بولتے بڑا اچھا آدمی ہے، ایسا ہے تیسا ہے۔ بعض اوقات ایسا کرتے کہ لڑکا نکاح والا کوئی ہوتا ہے اور دکھاتے کوئی دوسرا ہے، دوسرا دکھاتے، بعض اوقات دیکھا ہوگا آپ نے، فراڈ ہوتے ہیں، نکاح کے مسئلے میں بھی فراڈ ہوتے، ایسا نہیں ہے، اسکیم، فراڈز یہ ہر چیز میں ہوتے ہیں، مختلف دنیا ہیں، مختلف چیزیں ہیں، مختلف لوگ ہیں، مال میں فراڈ ہوتے ہیں، چیزوں میں فراڈ ہوتے ہیں، آن لائن میں، آف لائن میں، تمام چیزوں میں لوگ فراڈ کرتے ہیں۔ بعض اوقات جو لڑکی کی جگہ لڑکا لاتے پھر وہ رات کو بھاگ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، بہت ہوا ہے۔ تو بعض اوقات یہ فراڈ بھی انسان کے ساتھ ہو، بعض اوقات فراڈ نہیں ہوتا لیکن بغیر تفتیش کے نکاح کر لیتے، چلو ہونے دو، بعض لوگ تک جاتے ہیں نا، زیادہ تفتیش نہیں کرتے، نہ لڑکا دیکھتے ہیں نہ اس کی تحقیق کر لیتے، بس چلو ہو گیا ختم، تک گئے۔ بعد میں ایسا ہوا کہ وہ لڑکا پاگل نکلا، جب دیکھا کہ یار شوہر تو پاگل ہے، منٹل آدمی ہے، یا اتنا سخت بد دماغ ہے کہ اس سے زندگی گزارنا بڑی مشکل ہے، یا خسی نکلا، بالکل قابل نہیں تھا شادی کی زندگی کا، نیند تھا وغیرہ، ہجڑا تھا یا کچھ اور کچھ تھا، تو پھر اسی صورت میں نکاح ختم کر سکتے، قاضی وغیرہ کسی بھی طرح سے پنچایت والے لوگ اس کو ختم کر سکتے، بس نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے، پھر اس میں جو مہر دیا ہوتا ہے اس کو لٹانا پڑتا ہے، اگر اس سے جمع وغیرہ نہ کیا ہو یا خلوت نہ ہو گئی ہو، یعنی الگ نہ ہو گئے ہو رات کو، تو یہ بات اس میں آ جاتی ہیں۔ پھر وہاں پر آپ مسئلہ بھی پوچھ سکتے، ایسا نہیں ہے، کسی بھی علاقے میں اگر ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے علماء سے رجوع بھی کر سکتے، کیونکہ اس کی مختلف صورتیں پیش آ سکتی ہیں، کسی بھی صورت میں اگر ایسا ہو تو پھر رجوع کر سکتے۔ اور موطا امام مالک میں اور دوسرے موطا میں بھی یہ بات ہے کہ اگر ایسی بات درپیش ہو جائے کسی خاتون کو یا مرد کو، کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو وغیرہ، تو اگر اس سے نکاح کے وقت یعنی نکاح کی رات کو مل گیا ہو، رات کو الگ کمرے میں رہے تھے، تو مہر دینا پڑے گا، صحیح ہے نا، اگر نہ ہو پھر تو ظاہر ہے۔ اس طرح بعض اوقات یہ غرر اور دھوکہ کیا جاتا ہے کہ مسلم خاتون کے طور پر نکاح کیا، تب آدمی کتابیہ نکلا، اب تو کتابیہ ہے ہی نہیں، اہل کتاب وغیرہ مشکل سے ملتے ہیں، یا بولا تھا کہ آزاد غلام نکلا، اب تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، یا بولے بڑی صحیح تندرست لڑکی بعد میں اتنی مریضہ نکل گئی کہ بالکل لنگڑی تھی یا کچھ اور مسئلہ تھا، کہ بینائی وغیرہ سب کچھ ختم تھا، تو اگر خاتون سے اس نے ہم بستری کر دی پر تو مہر دینا پڑے گا، اور مرد کو جو ہے غرہ دیا جائے گا اگر اس کے ساتھ ایسا دھوکہ کیا گیا ہو۔ غرہ پھر علماء حضرات پھر اس کی تشریح کرتے کہ غرہ کس کو کہتے ہیں، مثلا 500 درہم یا کوئی خاص مال، پھر وہ
بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ایک آدمی اس نے نکاح کر لیا لیکن بعد میں خرچہ نہیں دے سکتا، اتنا غریب فقیر اور کیا ہے بینکرپٹ ہو چکا ہے، بالکل مفلس ہو گیا ہے، قلاش ہو چکا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں دیوالے ہے، اس صورت میں پھر خاتون تقاضا کر سکتے نکاح ختم کرنے کا وغیرہ وغیرہ۔ یا ایک مرد غائب ہو گیا، خاوند بالکل غائب ہو گیا، 5 سال گزر گیا، 4 کچھ نہیں ہے، نہ اس کا اندازہ ہے کدھر ہو گیا، مر گیا، تو اسی صورت میں بھی نکاح ختم کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو اس کو اختیار ہے کہ کسی نئے خاوند سے کیا کر لے، نکاح کر لے، کسی اور سے شادی کر لے۔